سیف اللہ بھٹو صاحب، آج کل آپ کی پی ٹی آئی کے کچھ رہنما بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اداروں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان۔ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ بات کی کل، آپ کی پارٹی کی طرف سے علی محمد خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں عابد زبیری صاحب، ان کا خیال ہے کہ یہ اداروں کے درمیان ڈائیلاگ جو ہے یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ آئین کے تحت تو جو ریاستی ادارے ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، مین چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب بیٹھے ہیں نا۔ جہاں آپ نے اشارہ کیا لازمی، جہاں آئینی طور پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تو وہ کیسے آ جائیں گے؟ تو یہ بھی ابھی پارلیمنٹ کو دیکھنا ہے کہ کیونکہ لانگ رن میں جب اگر ہم چیزوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، اور ملک کی بہتری کے لیے آگے جب بڑھیں گے تبھی بہتری ہوگی۔ انصاف تو دیکھیں، جو ماضی کی باتیں ہیں نا، ماضی میں انصاف جو ہے ناجائزی ہوئی، تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ابھی ہمارے ساتھ جو ناجائزی ہو رہی ہے ہمیں ابھی انصاف ملے کم از کم۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈیسیجن دیکھیں نا، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کا جو ڈیسیجنز ہیں وہی فائنل ہیں۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پہ ملک میں جتنی بھی زیادتی ہو رہی ہے، جتنی بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور اس کا جو مداوع ہے کورٹ نے کرنا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سب چیزوں کو لے، اور جو باقی چیزیں ہیں جس پہ ہم سب لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں پولیٹیکل، تو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اور بھی جگہیں ہیں اور بھی اتھارٹیز ہیں، تو ان کو بھی کسی نہ کسی لیول پہ آپ قانونی شیپ دیں گے تبھی جا کے مسائل لانگ رن میں صحیح ہوں گے۔ ایک ٹیکنیکل چیز جو ہے وہ ہم چاہیں گے اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں، کیونکہ ہم پینل میں اس وقت سینئر سیاستدان ہیں، وہ سیاسی تجربہ تو رکھتے ہیں، لیکن مصدق صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیونکہ فیصلہ نہیں پڑھا اس لیے میں ٹیکنیکل تبصرہ نہیں کر سکتا۔ تو رشید رضوی صاحب پاکستان کے سینئر قانوندان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رضوی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، اس کو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ساتھ میں ذرا یہ بھی سمجھائیے گا کہ اس فیصلے میں جو پرانی اپیلیں ہیں، ماضی کی اپیلیں ہیں، ان کو انٹرٹین کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا 8/7 سے۔ تو یہ ذرا سمجھائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور اس کا فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس قسم کے قانون آئے ہیں۔ پچھلے 3-4 ججز میں چیف جسٹسوں کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس نے مجبور کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ قانون سازی کی جائے، جس کے لیے حق میں بار نے بھی آواز بلند کی کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو پک اینڈ چوز اتنا ہو رہا تھا۔ آپ ججز کے ریمارکس بھی سنیں کہ جی خود وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی پٹیشن لگنی ہوتی تو لگ جاتی ہے، نہیں لگنی ہوتی تو نہیں لگ جاتی ہے۔ چیف جسٹس جو تھے نا وہ ایبسولوٹزم کی طرف چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس ڈسکریشنری پاور تو ختم ہو گئی تھی، ایبسولوٹزم کی طرف چلے گئے تھے، جس پر یہ قانون آیا اور لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ آج اس صورت میں آیا۔ جہاں تک اپیل کا واسطہ ہے وہ تو انہوں نے پروسپیکٹیولی کر دیا ہے کہ آج سے جو اپیلیں ہیں وہ تو سنی جائیں گی اگر 184(3) کے فیصلے پہ، لیکن ماضی کی اپیلیں نہیں سنی جائے گی۔ جو یہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ماضی کے سیاستدانوں کے لیے بھی راستے کھول دیے گئے ہیں، 5 سال پہلے 10 سال پہلے جو فیصلے ہوئے وہ بھی ری اوپن ہوں گے، وہ دروازے بند ہو گئے ہیں، یہ آج سے لاگو ہوگا۔ اچھا، تو یہ آپ بہت شکریہ، آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ ہمیں سمجھایا۔ اب حافظ حمداللہ صاحب، اب میں آپ کی طرف، آپ نے سنا کہ جسٹس رشید رضوی صاحب نے بتایا کہ جو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جی اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کو برقرار رکھا سپریم کورٹ نے تو اس کا فائدہ کچھ سیاستدانوں کو ہوگا۔ ظاہری بات ہے وہی سیاستدان ہیں جن کی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کروایا تھا، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو آپ کے کچھ پرانے سیاسی اتحادی ہیں ان کو نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں مجمر صاحب، بات آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ کا سوال بھی بجا ہے۔ میرے خیال میں یہی خوبصورتی ہے، آپ خود دیکھیے اس میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک فیصلہ
ہے 10 اور 5 کا، ایک ہے، ایک پہلو ہے میرا خیال 9 8 اور 7 6 کا، اور یہ جو آپ سوال کرتے ہیں یہ غالباً 8 اور 7 کا ہے۔ جی یہ 8 اور 7 کا ہے۔ تو یہ آپ خود اندازہ لگائیے، اس میں کوئی گروپ بندی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی تقسیم نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہر جج نے اپنے دانست کے مطابق، اپنے بصیرت، فہم اور پراست کے مطابق ایک آزاد اور اوپن ماحول میں، بغیر کسی لیت و لال کے، بغیر کسی سازش کے، بغیر کسی رابطے یاری اور دوستی کے، بغیر کسی گروہ کے، انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، جیسے کہ رضوی صاحب نے کہا، کہ پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کی اس مقصد کے لیے تاکہ ماضی میں جو کچھ سیاستدانوں کے خلاف فیصلے ہوئے، جیسے مثلا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اس کو راستہ دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ایک شخص کو رعایت دینے کے لیے یا کچھ سیاستدانوں کو۔ لیکن آج جو فیصلہ آیا میرے خیال میں یہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہے، ایک مشاورت کے بعد ہے، کوئی بغیر کسی گروپ بندی اور بغیر تقسیم در تقسیم کے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بے شک یہ ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ مصدق ملک نے کہا، کہ بعض فیصلے ایسی ہیں جو ظاہری طور پر حقیقتاً بھی وہ میرٹ کے بنیاد پر نہیں ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائڈ کرنا۔ لیکن اس قانون کے تحت جو 8 اور 7 کے مطابق آج کا جو فیصلہ ہوا، وہ میرے خیال میں اس زمرے میں نہیں آئے گی۔ آج کے بعد جو بھی ہو وہ اس فیصلے کے زمرے میں آئے گی۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی میں اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہمارے اتحادیوں کو اگر کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے اس سے، تو لہٰذا ایک طرف اس نقصان کو سامنے رکھ کے، دوسری طرف اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم کو سامنے رکھ کے کیا ترجیح کس کو ہونا چاہیے، فیصلہ پھر انہی پارٹیوں نے، ہمارے اتحادیوں نے کرنا چاہیے۔ اچھا، اب تو رشید رضوی صاحب نے جو سمجھایا ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کو اس فیصلے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی جو فیوچر اسٹریٹجی ہے اس پہ کوئی منفی اثر پڑے گا؟ دیکھیے، جب تک فیصلہ پڑھا نہ جائے کہ اس کی لمیٹیشن کیا ہے، اس کی اپلیکیبلٹی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر تو پریکٹس اور پروسیجرز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کیسز اس بنیاد کے اوپر آگے نہیں لائے جائیں گے کہ وہ کس نے بینچ بنایا تھا، بیکاز پریکٹس اور پروسیجرز کے اندر تو بڑی اسپیسیفک چیزیں تھیں جن کو کنٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس ریل میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، تو ذرا فیصلہ ایک آدھ دن میں سامنے آ جائے گا۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا اس میں کہا گیا تھا، دی رائٹ آف اپیل انڈر سب سیکشن 1 شیل آلسو بی اویلیبل to the aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of the article 184(3) of the constitution prior to the commencement of the act۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کے خلاف جو 184(3) کے تحت فیصلے کیے گئے تھے، وہ اس بل میں کہا گیا تھا کہ ان کو اپیل کا حق حاصل ہوگا، لیکن سپریم کورٹ نے اس قانون کی اس شق کو مسترد کر دیا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی جیورسڈکشن میں کون کون سے کیسز ہیں وہ مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں الیکشنز ایکٹ کے اندر بھی کچھ ترامیم ہوئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی لمٹ کیا ہے، نیب کا قانون جو ہے اس میں ترامیم ہوئی ہیں، تو وہ تمام دیکھنی پڑیں گی کہ اس کے مطابق کیا اثرات آتے ہیں۔ لیکن جو لارجر ہے، یعنی ایک نواز شریف صاحب کے کیس کی تو اب بات کی جا سکتی، لیکن ایک لارجر ایشو ہے جس کو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اب ہیلنگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیچ ورک سے کام چل نہیں رہا ہے، اور ہیلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ادارے ایک ہو جائیں۔ حدود ہیں اداروں کی، انہیں ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھنا ہے، وہ ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھیں، لیکن ماضی کی غلطیاں جو ہو چکی ہیں یا غلط فیصلے جو ہو چکے ہیں ان کو سامنے عوام کے آنا وہ ایک آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس ڈائریکشن میں میں سوچ رہا تھا جب میں نے اپنی پرانی بات کی۔ اب اس میں ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے، اس سے حافظ احمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی، سب کا یہی خیال ہے۔ ابڑو صاحب کو اب بہت امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں سپریم کورٹ سے۔ مصدق ملک صاحب بڑے محتاط انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اوورآل انہوں نے بھی اس فیصلے کو اپریشیٹ ہی کیا ہے۔